حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ثلاثہ کذبات والے موقع پر پہنچنے سے پہلے کچھ باتیں بطور عقیدے کے سنیں. کچھ باتیں، ایک تو یہی بات ہے کہ قرآن اور سنت کے انوار سمجھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتے ہیں معتبر. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں بغیر مثال کے، قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. ماہ رمضان کے جہاں مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ایک مسئلہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سحری کا بیان فرمایا ہے کہ سحری کب تک کھائی جا سکتی ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ دھاگے اور ایک سفید دھاگے، ان دو کا ذکر فرمایا ہے. کون سا دھاگا؟ سیاہ اور سفید. سفید اور، اب سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت نے یہ آیت سنی، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نے دو دھاگے لیے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ دو رسیاں لیں. چھوٹی چھوٹی ہوں گی اس لیے شاید ان کو کسی نے دھاگے سے اور کسی نے رسی سے تعبیر کر دیا. بہرحال ایسا ایک سیاہ اور ایک سفید، اور ان کو تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور سحری کا وقت اس وقت تک سمجھا جب تک ان میں امتیاز نہ ہو جائے، کہ سفید اور سیاہ ممتاز نہ ہو جائیں. تکیہ اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان میں امتیاز ہو گیا یا نہیں. اگر امتیاز ہو گیا تو سمجھتے تھے اب سحری کا وقت ہو گیا. امتیاز نہیں سمجھ آتا تھا تو سوچتے تھے کہ ابھی کھا پی سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے شاگردوں میں ہیں، صحابہ ہیں. جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، اور یہ جب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو حضور نے جب سنا تو حضور مسکرا دیے. تو حضور نے حضرت ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھائی آپ کا تو تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں دن رات سما دیے ہیں. یہاں دھاگوں سے مراد یہ تھوڑا ہے، یہاں تو دن کے اجالے اور رات کی سیاہی مراد ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی یا نہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پاک کون سی زبان میں ہے؟ اچھا حضرت ابن حاتم عربی نہیں جانتے تھے؟ تو پھر یہ اشکال کیسے پیش آ گیا اتنا بڑا؟ پتہ چلتا ہے عربی جاننا اور بات ہے، لیکن پھر بھی صحیح فہم دوسری بات ہے. اچھا ایک اور مثال سنیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا تو نام سنا ہے نا آپ نے؟ حضرت نے اپنی ایک کتاب لکھی تقلید کی شرعی حیثیت. اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا اپنا، بڑی علمی کتاب ہے، اس کو سمجھنا بھی بہرحال جان جوکھم کا کام ہے. طلبہ تو خیر سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوں خاص کر یونیورسٹیوں کے، یا اردو پڑھ سکتے ہیں اچھی، تو وہ اگر کسی عالم سے اس کتاب کو پڑھ لیں تو یہ جو عام طور پر آج کل تقلید، شخصی تقلید اپنا وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے جو جھول پیدا ہو گئے ہیں نا، کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، تقلید شخصی تو شرک ہے، تقلید یہ ہے وہ ہے، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کے جتنے اشکالات یا سوالات یا اعتراضات اٹھتے ہیں تمام کے جواب ہو جائیں گے. بڑی علمی کتاب ہے. خیر حضرت نے فرمایا کہ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ ایک گریجویٹ دوست مفتی تقی صاحب کے، پڑھے لکھے، ان سے ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا. تو انہوں نے ان کو ایک مسئلہ بتایا وضو کا، اور یوں کہہ کے بتایا حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں کہ بھائی بات سنو، جب تک تمہیں ریح کے خارج ہونے کی آواز نہ آئے یا ناک میں بدبو نہ آئے نماز پڑھتے رہا کرو. کیا کیا کرو؟ خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان صاحب سے کہا کہ یہ آپ نے کیا بولا ہے ان کو؟ کہتے ہیں جی یہ تو ترمذی شریف میں ہے. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا اس حدیث کا جو معنی آپ سمجھے ہو تمام متفق ہیں فقہا کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھے ہو. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، مجھے کہنے لگا کہ جی میں آپ کے کہنے پر کیوں حدیث کا معنی چھوڑوں. اب مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں نے لکھا ہے حضرت نے کہ میں نے کہا کہ یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ابھی پڑھے ہو،
ابھی ذرا اس کو ابو داؤد شریف کی دوسری حدیث کے آئینے میں بھی پڑھو، یہاں بات پوری آ رہی ہے، وہاں بھی بات واضح ہو جائے گی۔ جب پوری بات سمجھائی تو مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ مجھ سے بعد میں کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو نہ جانے کتنے سالوں سے ایسی نمازیں پڑھی ہیں کہ میری ریح خارج ہو گئی تھی لیکن آواز اور بدبو نہیں آئی، میں تو پڑھتا رہا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں آنکھوں کے سرمے بغیر آئینے کے اگر نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے انوار بھی بغیر استادوں کے سمجھ نہیں آتے، پھر ایسے ہی جھول پیدا ہوں گے۔ یہ دو مثالیں میرے حال میں کافی ہیں۔